الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد۔ حضرات محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، صحیح بخاری شریف کے دروس کا یہ سلسلہ ٹی ٹی وی اردو اور جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کے ان دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس میں پہلے ہم نے حدیث کی اہمیت اور افادیت، صحیح بخاری کا تعارف، امام بخاری کا مختصر تعارف ہم نے پیش کیا۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو پہلا باب باندھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس سے آپ نے پہلا باب بخاری کی ابتدا اسی باب سے ہوئی اور یہیں سے شروع ہے۔ اس میں پہلے نیت سے متعلق تبرک کے طور پہ آپ نے نیت سے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے بعد وحی سے متعلقہ حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے نیت کا اسلام میں کیا مقام ہے اور نیت کس قدر اہمیت رکھتی ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی گزرا ہے کہ وحی کس طرح نازل ہوا کرتی تھی۔ آپ نے وہاں بنیادی طور پہ دو طریقوں کا ذکر کیا کہ ایک فرشتہ وحی لے کر آتا، ایک گھنٹی کے جھنکار کے مثل آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد اب ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے اس حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کا تذکرہ ہے کہ وحی آپ پر پہلی مرتبہ کیسے نازل ہوئی۔ ہم ایک مرتبہ صرف مختصراً اس کا ترجمہ ایک بار پیش کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کی ابتدا جو کی گئی وہ نیند میں سچے خواب تھے، یعنی سچے خواب کے ذریعے سے آپ پر وحی کی ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے روشن صبح کی مثل اس کی تعبیر آ جاتی تھی، جو خواب بھی آپ دیکھتے بالکل اس کی حقیقت سامنے آ جاتی تھی۔ پھر آپ کی طرف تنہائی کی محبت ڈال دی گئی، یعنی تنہا رہنا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کے تنہائی اختیار کرنا، یہ محبت اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی۔ آپ غار حرا تنہائی میں جاتے اور گھر لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں عبادت کرتے، وہاں آپ قیام کے لیے کھانے کی چیزیں لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو جائیں، وحی سے آپ کا تعلق ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار فرماتے تھے، یہ تنہائی کی محبت بھی اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ غار حرا تنہا جاتے تھے، کئی دن گزار کے آتے تھے، ساتھ میں کچھ توشہ بھی لے جاتے تھے، مختصر سا توشہ لے جاتے اور کئی دن وہاں گزار کر آتے تھے۔ تنہائی کی محبت کیوں ڈالی گئی اور غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرنے کے لیے کیوں جایا کرتے تھے، اس کے متعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں وہ تمام حکمتیں عرض کی ہیں۔ مختصراً یہ کہ انسانی روحانی کمالات کو، ہمارے اندر جو روحانی طاقت و قوت ہے، اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ تنہائی اختیار کریں۔ آپ نے تنہائی اختیار کی، اس تنہائی کے اختیار کرنے کے بعد آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ اور یہاں ایک اور تذکرہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بالکل بھوکے رہنا یہ اسلام کو پسندیدہ نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا کھانا یہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ اگر جان کا خطرہ ہو، انسان اگر نہ کھانے کی وجہ سے مرنے کا خطرہ ہو، اس وقت کھانا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے۔
اس سے ایک اور بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مستقبل کا سوچ کر کچھ جمع پونجی رکھنا یا کھانے کی اشیاء اناج وغیرہ جمع کرنا، یہ اسلام اس کے مخالفت نہیں کرتا، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعات نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقبل کا سوچ کر آپ کئی دن کا توشہ ایک ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد کا تذکرہ ہے کہ آپ ختیجہ کے پاس واپس آتے تو پھر اسی طرح کھانے کی چیزیں لے لیتے، یعنی ابتدا میں جب جاتے تو کھانے کی چیزیں لے جاتے، کئی دن تک رہتے، پھر جب واپس آتے پھر دوبارہ کھانے کی کچھ چیزیں لے کر کے پھر واپس جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس وحی آ گئی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ وحی آ گئی، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ غار حرا میں تھے، آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقارن، عربی کے یہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پس اس نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے انتہائی مشقت ہوئی، یعنی فرشتہ نے کہا کہ پڑھیے، حضور نے پڑھنے سے انکار کیا، فرشتے نے حضور کو پکڑ کر سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، یہاں تک کہ حضور کو اس سے تکلیف ہوئی، پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دوبارہ دہرایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بس اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار اتنے زور سے مجھے بھینچا یعنی دبایا کہ انتہائی مشقت ہوئی، یعنی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر اس نے چھوڑا۔ اس کے بعد کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 3 سورۃ العلق کی آیتیں پہلی وحی کی صورت میں آپ پر نازل کی گئی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا۔ یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی۔ پہلے ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے دبانے سے تکلیف کیوں ہوئی، فرشتے نے دبایا کیوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کیوں کیا۔ ان باتوں کی وضاحت انشاءاللہ اس ترجمے کے بعد ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ، وحی نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ احادیث کے الفاظ ہیں کہ یرجف فؤادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کپ کپا رہا تھا، وحی نازل ہونے کے بعد آپ کا دل کپ کپا رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ بنت خویلد کے پاس واپس آئے اور آ کر فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، زملونی زملونی، آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی، یہاں تک کہ جب آپ کا خوف دور ہو گیا تو آپ نے حضرت ختیجہ کو اس واقعے کی خبر دی۔ جب آپ تھوڑا سا مطمئن ہو گئے تو آپ نے پورے واقعے کی خبر دی اور فرمایا مجھے اپنے نفس پر خطرہ ہے، مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں۔ یہ آپ کی صفات حضرت ختیجہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ رشتہ داروں سے میل جول رکھتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے یعنی جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ کر کے کہا آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کے اخلاق اتنے خوبصورت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کسی ایسی دشواری میں، مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ یہ حضرت ختیجہ نے تسلی دیتے ہوئے حضور سے فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ آپ کو لے گئی حتیٰ کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ختیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ یہ آپ کے چچا زاد تھے، یعنی چچیرا رشتہ تھا حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے۔ جو حضرت ختیجہ
کے امزاد تھے یعنی چچا زاد تھے، وہ زمانے جاہلیت میں، زمانے جاہلیت کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے مکہ میں جو کفر و شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا، اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس زمانے جاہلیت میں ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، یعنی عیسائی ہو گئے تھے۔ حضرت ختیجہ وہاں لے کر پہنچی اور وہ عبرانی زبان میں کتاب لکھتے تھے، چنانچہ انجیل کو جتنا اللہ چاہتا عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت ختیجہ حضور کو لے کر پہنچی۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ اس میں حدیث میں تعارف پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور وہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، عبرانی زبان میں لکھتے تھے۔ اللہ نے جتنا چاہا اتنا انہوں نے لکھا۔ وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت ختیجہ نے ان سے کہا، اے میرے امزاد، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ پس آپ سے ورقہ نے پوچھا، ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جو کچھ آپ نے دیکھا تھا، جو بھی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، فرشتے کا نازل ہونا اور اس کا آپ کو 3 بار دبانا، اس کے بعد آیتوں کا نازل ہونا، اس کے بعد آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہونا، سارا واقعہ آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد ورقہ نے کہا، یہ وہی ناموس ہے، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ یہ 2 جملے ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، یعنی ابھی میری عمر ڈھل گئی ہے تو یہ معاملات پیش آنے تک، ابھی آگے کے جو معاملات ہیں ان کے پیش آنے تک میں اور بوڑھا ہو جاؤں گا۔ تو حسرت کے ساتھ بالکل خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا، تو آپ کی قوم جب آپ کو نکال دے گی تو اس وقت میں زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا، آپ کی تائید کرتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اگر مجھ کو اس زمانے نے پایا تو میں آپ کی بہت قوی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زیادہ دن زندہ نہ رہے، ان کی وفات ہو گئی اور وحی کا نازل ہونا رک گیا۔ یہاں ایک جملہ قابل غور ہے، باقی باتیں تو ہم وضاحت کریں گے، گزرتے گزرتے اس آخری جملے پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو اس وقت کاش میں زندہ ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا تذکرہ، آپ کی قوم آپ کا انکار، آپ کی قوم کا آپ کا انکار کرنا اور آپ کو مکے سے نکال دینا، یہ سارا واقعہ ان چیزوں کے متعلق سے مختلف خبریں پہلی کتابوں میں آ چکی تھیں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، اس کے متعلق کئی خبریں آ چکی تھیں۔ یہ چونکہ عیسائی تھے تو توریت کو بھی مانتے تھے، زبور کو بھی مانتے تھے، انجیل کو بھی مانتے تھے، تو ان تمام کتابوں میں اور بنی اسرائیل کے دیگر صحیفوں میں یہ بات واضح انداز میں لکھی ہوئی تھی، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں، وہ جب اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو ان کی قوم ان سے بغاوت کرے گی اور ان کو ان کے اپنے وطن سے نکال دے گی۔ یہ تمام معاملات تو پرانی سابقہ خبروں کی بنیاد پر ورقہ بن نوفل نے کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں زندہ رہتا تو آپ کی مدد کرتا، یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اگر رہوں گا تو میں آپ کی مدد کروں گا، یہ نہیں کہا ورقہ بن نوفل نے۔ یقین کے ساتھ کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ رہتا، یعنی ان کو معلوم تھا کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ کہاں کیسے ان کو پتہ چلا؟ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جب تک نبی کی آمد نہیں ہوئی، ان کا اعلان بھی نہیں ہوا کہ میں نبی ہوں، مجھے مانیں۔ اس وقت تک جو زمانہ تھا، اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا تھا۔ اس زمانہ فطرت میں جو کوئی شخص اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے، اس کے لیے کافی ہے کہ وہ مومن ہو گیا، باقی تمام تفصیلات، عبادت کے طریقے اس کے لیے لازم نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 500 سال سے زائد
کا عرصہ گزرا ہے، 500 سال کا بیچ میں عرصہ ایسا گزرا ہے جس درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تقریباً 1 صدی کے بعد ہی، بلکہ آپ کے وصال کے بعد ہی ان تعلیمات میں ترمیم ہوئی۔ 1 صدی کے بعد تو مکمل طور پہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا۔ ان میں لوگ اپنی منمانی طور پہ عقائد کو لوگوں نے شامل کر لیا۔ پورا دین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ مسخ ہو چکا تھا، اس میں صحیح عقیدہ موجود ہی نہیں تھا۔ مرقس نے، یوحنا نے، لوکا نے اس میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں توحید کا پرچم لے کر آئے تھے، لیکن بعد والوں نے اس توحید کے عقیدے کو تثلیث کے عقیدے سے بدل دیا، یعنی ایک خدا کو ماننے کا عقیدہ حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، بعد والوں نے ایک خدا کے بجائے 3 خدا کو مان لیا، ایک روح القدس، ایک خدا، ایک حضرت عیسیٰ۔ یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں نے گڑھ لیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، 1 صدی کے گزرتے گزرتے عیسائیت مسخ ہو چکی تھی، صحیح عقیدہ روئے زمین پہ موجود نہیں تھا۔ اب اگر کوئی کسی آدمی پر یہ بوجھ ڈالا جائے، یہ کہا جائے کہ اس پر اللہ کو ماننا ضروری تھا، کسی دین کو ماننا ضروری تھا، تو وہ کس دین کو مانتا؟ حضرت موسیٰ کی شریعت نسخ ہو چکی تھی، اس میں رد و بدل ہو چکا تھا، تبدیلیاں ہو چکی تھیں، اہل کتاب اپنی منمانیوں سے اس میں حذف و اضافہ کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی جو بھی تعلیمات تھیں اس میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی وحی اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں تھی۔ تو اب جو بھی آدمی تھا اس دور میں، حضرت عیسیٰ کے بعد سے حضور کے آنے تک، حضور کے اعلان نبوت تک، جو بھی آدمی اس زمانے میں تھا، اس کے متعلق سے یہی حکم تھا کہ وہ ایک خدا کو مان لے اور بت پرستی سے اپنے آپ کو باز رکھے، یہ اس کے لیے کافی تھا۔ وہ موحد، وہ مومن کہلائے گا۔ اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کئی اشکالات، کئی اعتراضات اس سے دور ہوں گے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، وہ کفر کی حالت میں ان کی موت ہوئی تھی، جبکہ وہ زمانہ فطرت میں تھے۔ کوئی ایک تاریخی ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکتے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی ایک تاریخی ثبوت کوئی نہیں پیش کر سکتے کہ حضرت آمنہ نے یا حضرت عبداللہ نے کبھی جا کر کے کسی بت کے آگے سر جھکایا ہو، کبھی بت پرستی کی ہو، کبھی کوئی شرکیہ جملہ کہا ہو، کبھی کوئی کفریہ کام کیا ہو۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم عرض کر رہے ہیں کہ دونوں سے کوئی ایسا ایک ثبوت بھی نہیں ملتا۔ تو زمانہ فطرت کے لیے یہ کافی ہے کہ آدمی اپنے آپ پر غور کرے اور کائنات کے مظاہر پر، یعنی آسمان، چاند، سورج، سارے نظام کو دیکھ کر غور کرے، اور اس سے اتنا تو ہر آدمی مان سکتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ اتنا تو ہر آدمی اپنے عقل و شعور کی بنیاد پہ تسلیم کر سکتا ہے۔ اتنے کے وہ مکلف تھے، بت پرستی سے باز آ جائیں، ایک خدا کو مان لیں، تو زمانہ فطرت کا ہر آدمی مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی مسلمان تھے، یوں ہی ورقہ بن نوفل بھی مسلمان تھے۔ انہوں نے تو حضور کی نبوت کا اقرار بھی کیا تھا، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کا تذکرہ کیا ہے، دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل مومن تھے، مسلمان تھے۔ جب کوئی مومن ہو، مسلمان ہو اور تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کرے، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو، معصیت کی آلودگیوں سے پاک ہو، تو روحانی کمال کو اگر پہنچا ہوا ہے تو کچھ چیزیں بطور انعام اللہ کی طرف سے یہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ لوگ مانیں نہ مانیں، یہ حقیقت ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ جب انسان تقوی پرہیزگاری کے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو مستقبل کی خبریں بھی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ان کی بے شمار مثالیں احادیث میں، دیگر روایات میں موجود ہیں۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نشست میں ہم وضاحت کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو ورقہ بن نوفل کو بھی ان کی تقوی پرہیزگاری اور ان کی ایمانداری کی بنیاد پر بطور انعام اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا تھا کہ ان کو کچھ مستقبل کی خبروں کا اندازہ تھا۔
اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا تو آپ کی ضرور تائید کرتا، آپ کی مدد کرتا۔ یہ بات یہاں تک ختم ہوتی ہے۔ اس پورے ترجمے میں آپ نے غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی۔ اس کے بعد پہلی وحی آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی، جبریل امین آئے، انسانی شکل و صورت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دبوچا، اس کے بعد وحی کا نزول ہوا۔ یہاں ایک اور اہم سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تو آپ وہاں پہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ اس حدیث میں بھی عبادت کا تذکرہ آیا ہے اور دیگر روایات میں بھی یہی تذکرہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی میں رہتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ تو وہ کون سی عبادت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ علامہ بدر الدین عینی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جو عبادت کیا کرتے تھے، آیا وہ انبیاء سابقین میں سے کسی کی شریعت تھی یا نہیں؟ اس مسئلے میں اہل علم کے دو قول ہیں۔ جمہور کا قول ثانی الذکر ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ آپ کے دل میں معرفت الہی کا جو نور القاء کیا گیا تھا، آپ اس کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ علامہ حاجب اور علامہ بیضاوی کا یہ مختار ہے، آپ کسی شریعت سابقہ کے مکلف تھے۔ جمہور نے اس کو مسترد کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی شریعت کے متبع ہوتے تو اس شریعت کے لوگ اس پر فخر کرتے۔ پھر جو علماء اس کے قائل ہیں آپ کسی شریعت سابقہ کے متبع تھے، اس شریعت کے تعین میں ان کے 8 اقوال ہیں: شریعت ابراہیمی، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، شریعت نوح، شریعت آدم۔ اور چھٹا قول یہ ہے کہ آپ بلا تعین کسی شریعت پر عمل کرتے تھے اور تمام شرائع آپ کی شریعت تھیں۔ 8واں قول یہ ہے، آمدی اور ابو المعانی نے کہا اس مسئلے میں توقف کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو عبادت کس طرح کرتے تھے؟ علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اختلاف تو بے شمار مسائل میں ہیں، بس گنتی کے چند مسائل بچ جاتے ہیں جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اہل ایمان مسلمانوں کا ان مسائل میں اختلاف نہیں ہے، ورنہ اکثریت 90% دینی مسائل میں اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ کمزور ہے، وہ اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے پیروی کی راہ یہی ہے کہ ہم جمہور کا مذہب لے لیں۔ جہاں اختلاف ہو ہم اکثریت کا مذہب لے لیں یا وہ مذہب لیں جس کے دلائل پختہ ہوں۔ تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تو آپ کسی شریعت کی پیروی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ تو اس مسئلے میں جمہور یعنی اکثریت کا، میجارٹی کا یہ مذہب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے جو معرفت الہی ڈال دیا گیا تھا، اللہ کی معرفت جو اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی، اس میں آپ غور و فکر کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ نہ عیسیٰ کی شریعت کی اتباع کرتے تھے، نہ موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرتے تھے، نہ نوح کی، نہ ابراہیم کی، نہ آدم کی شریعت کی پیروی کرتے تھے۔ کسی نبی کی شریعت کی آپ پیروی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو نور آپ کے دل میں ڈالا گیا، اس کے مطابق آپ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں غور و فکر میں لگے ہوئے تھے اور اسی کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ یہ جمہور کا، اکثر علماء کا قول ہے۔ صرف علامہ ابن حاجب اور علامہ بیضاوی نے اس پوری میجارٹی سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کسی نہ کسی شریعت پر عمل کرتے تھے۔ جب کسی شریعت پر عمل کرتے تھے تو کس شریعت پر عمل کرتے تھے؟ اس میں پھر اختلاف ہوا۔ علماء سے جو قول علامہ بدر الدین عینی تک پہنچی، ان تمام قولوں کو آپ نے جمع کیا، 8 مختلف قول ہیں۔ کسی نے کہا شریعت ابراہیمی، کسی نے کہا شریعت موسوی، کسی نے کہا شریعت عیسیٰ، شریعت نوح، ایسے 8 مختلف قول ہیں۔ یہ سب کے سب
مرجوح قول ہیں، یعنی حقیقت وہی ہے، صحیح بات وہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے جو نور آپ کے دل میں ڈالا گیا اس کے مطابق آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ قرآن میں جگہ کئی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ حضور کسی شریعت کے پیروکار نہیں تھے، کسی شریعت کی آپ نے پیروی نہیں کی، تو پھر قرآن میں تو حضور کو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے، جہاں حضور کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا وہاں عقیدے میں پیروی کا حکم دیا گیا، شریعت میں پیروی کا حکم نہیں دیا گیا۔ عقیدہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے متعلق سے جو باتیں ہوتی ہیں، غیب کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ عقیدے کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو عقیدے میں حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جو عقیدہ ابراہیم لے کر آئے آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، کسی مقام پر انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کس لیے کی، اس کے کیا فوائد ہیں۔ مختصراً 2 جملوں میں عرض کر کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ جو شریعت لے کر آئے یہ وہی شریعت ہے جو شریعت ابراہیمی ہے، جس شریعت کے ماننے والے، جس پیغام کو ماننے والے موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، بنی اسرائیل کے تمام نبی تھے۔ اس سلسلے کو قائم کرنے کے لیے ملت ابراہیمی سے ہمارے دین کو جوڑا گیا ہے، یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، آپ جس دین کو لے کر آئے وہ دین وہی ہے جو ابراہیم کا دین ہے، جو اسماعیل اور اسحاق کا دین ہے، بنی اسرائیل کے 40 نبیوں کا دین ہے۔ یہ بتانے کے لیے ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہی مان لیا جائے تو پھر تمام شریعت بھی حضرت ابراہیم کی ہونی چاہیے تھی۔ ایک بچہ بھی مسلمان کا جانتا ہے حضرت ابراہیم اور بنی اسرائیل کے نبیوں کی شریعت الگ تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل مختار بنا کر بھیجا ہے۔ حضور کی یہ صحیح احادیث سیاہ ستہ وغیرہ میں، کتب ستہ میں منقول ہیں کہ موسیٰ بھی اگر اس دور میں آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سبھی حضرات، ہر مسلمان جانتا ہے حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے تو حضور کی اتباع کرتے ہوئے آئیں گے، بحیثیت امتی تشریف لائیں گے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خود مقتدا شریعت ہے، یعنی آپ کی شریعت ساری کائنات کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے آپ کی شریعت ہے۔ آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی کی شریعت کی پیروی کریں۔ جہاں قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے یہ محمد کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، وہی دین ہے جس کو ابراہیم اور اسماعیل اور بنی اسرائیل کے نبیوں نے جس کا پیغام دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں حضرت جبریل کو پہچاننے کے متعلق سے بھی الگ الگ روایات ہیں۔ یہاں ایک بات ہم عرض کر دیں، یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے اور آپ نے حضور کو پڑھنے کے لیے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، حضور نے انکار کیا، پھر حضرت جبریل نے پڑھنے کا حکم دیا، پھر حضور نے انکار کیا۔ 3 مرتبہ حضرت جبریل نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ابتدا کی۔ اس کے بعد آپ کے دل میں تھوڑی سی کپکپی طاری ہوئی، پھر آپ حضرت ختیجہ کے پاس گئے، اس واقعے کا ذکر کیا، حضرت ختیجہ نے تسلی دی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو کچھ حضرات اتنا افسانوی انداز میں بیان کرتے ہیں، اس قدر اس کو گرا کر اتنے توہین آمیز انداز سے پیش کرتے ہیں،
اللہ की पनाह کہ इसको बिल्कुल एक अफसानवी अंदाज में कि हुजूर बिल्कुल हमारे जैसे बशर थे, हज़रत जिब्रील को देखकर डर गए और आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, इसीलिए आपने पढ़ने से इनकार किया और आपको मालूम भी नहीं था कि आप नबी होने वाले हैं या नहीं हैं, इसीलिए आप घबरा गए और पढ़ने से इनकार कर दिया। तरह तरह की बातें, जितनी मुंह उतनी बातें, तरह तरह की बातें। जबकि हदीस का पूरा पैराया पढ़ लें आप, एक एक अरबी लफ्ज़ डिक्शनरी सामने रख करके पढ़ लें, कोई ऐसा तौहीन आमेज एक लफ्ज़ इस हदीस में नहीं है। यह हदीस सही बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी ने इसको रिवायत किया है, बिल्कुल सही सनद की हदीस है। एक लफ्ज़ भी इसमें हुजूर की शान में कमी करने वाला या आपकी बेअदबी पर मुश्तमिल, आपकी तौहीन पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ भी इसमें नहीं है। ये लोगों की अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। कोई एक बात मिल जाए तो उसको बुनियाद बनाकर माज़अल्लाह तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करते हैं, ऐसा अफसाना, ऐसा मतलब एक ड्रामा बनाते हैं जैसा कि हुजूर को कुछ मालूम ही नहीं था। तारीख़ी हक़ाइक़ से हम जायज़ा लें, एक बच्चा भी कह उठेगा ये तमाम मफ़ाहिम, ये जो दिखाया जाता है इस हदीस को पेश करके, वो सब का सब बिल्कुल खुले अंदाज से धोखा है, गलत बयानी है, दीन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले आए फरिश्ते के पहचानने के मुतालिक से हम अर्ज़ करते हैं कि फ़रिश्ते को देख करके लोग कहते हैं कि डर गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबरा गए और डर महसूस किया। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्ते को देखकर डर महसूस किया तो ये बिल्कुल जाहिलाना बात है, क्योंकि फ़रिश्ते हुजूर के पास पहली मर्तबा नहीं आए थे। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है, सीरत की हर किताब में ये वाक़या मज़कूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रिश्ते आपके बचपन में आए थे। जब आप हज़रत दाई हलीमा के पास थे, अभी आपका बचपने का दौर था, अहद तिफली था, उस वक्त फ़रिश्ते आपके पास आए। उस वक्त आपने फ़रिश्तों को देखकर नहीं घबराया, तो अब क्या घबराएंगे? उस वक्त चाहते तो आप घबरा कर भाग जाते, आपके भाई ने देखकर घबरा कर वहाँ से भाग निकले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं घबराए। तो अगर फ़रिश्तों को देखकर घबराने की बात होती, बचपने में घबराते, वहाँ नहीं घबराए, यहाँ घबराने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से इनकार किया क्योंकि आप अनपढ़ थे। माज़अल्लाह इस अंदाज से यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लोग, आप उम्मी थे, अनपढ़ थे, इसलिए पढ़ने से इनकार किया। एक अक्ल की बात यह है, लिखा अगर किसी शख्स ने पढ़ा नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, तो लिखी हुई चीज़ नहीं पढ़ सकता। वो ज़बानी कही हुई चीज़ तो बोल सकता है, उसको तो दोहरा सकता है। हज़रत जिब्रील, पूरी उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम अहादीस की किताब खंगाल डालें आप, तारीख़ी तमाम शवाहिद, जितनी दलीलें तारीख़ी हैं, सीरत की तमाम किताबों से उन दलीलों को उठा लें, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हज़रत जिब्रील कोई नविश्ता लेके आए थे, कोई सहीफ़ा लेके आए थे और उसको सामने रख कर कहा कि पढ़िए। नहीं, आपने ज़बानी कहा था, हज़रत जिब्रील ने ज़बानी कहा था पढ़िए। अगर हुजूर लिखना और लिखे हुए को पढ़ना नहीं भी जानते थे, तो ज़बानी कहे हुए अल्फाज को दोहरा तो सकते थे। इसमें कौन सी आर की बात है? इसकी वजह कुछ और है, उसको हम इंशाल्लाह अर्ज़ करेंगे। तो ये बिल्कुल जाहिलाना हरकतें हैं, जाहिलाना बातें हैं। कोई भी बात मिल जाए उसको बुनियाद बनाकर हुजूर की तौहीन करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करना, ये बिल्कुल मोमिनाना रवैया नहीं है। एक मोमिन का दिल कुरान को पढ़कर, हदीस को पढ़कर कभी इन मामलात को गवारा ही नहीं करेगा कि इस तरह की बिल्कुल तीसरी किस्म की, दर्जे सालिस की, थर्ड क्लास की बातें करे, कभी गवारा नहीं करता एक मोमिन का दिल। तो ये बिल्कुल जाहिलाना बातें हैं। तारीख़ी दलाइल के साथ और कुरान और हदीस की दलीलों के साथ ये बिल्कुल साबित होता है कि ये बिल्कुल गलत बातें हैं। रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं पढ़ा, हज़रत जिब्रील ने 3 बार आपको क्यों दबाया, उसकी हिकमत उलमा ने बयान की है, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप फरिश्ते थे, आइंदा हमेशा के लिए 23 साल तक के लिए कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को, हुजूर को देखना था और उनके ज़रिए से वही को कबूल करना था। तो हज़रत जिब्रील से आपकी उनसियत हो जाए, इस उनसियत पैदा करने के लिए हज़रत जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और दबाया। काज़ी अयाज़ अंदलुसी ने
اس بات کو، اس روایت کو نقل کیا ہے کتاب الشفا میں کہ حضور کو حضرت جبریل نے جو دبایا اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسیت پیدا ہو جائے، فرشتے سے ایک انسیت ہو جائے، لگاؤ ہو جائے. اسی لیے حضرت جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا تھا. حضور نے جو پڑھنے سے انکار کیا اس وجہ سے نہیں کہ آپ ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے حضرت جبریل یہ کہ کہنے کے باوجود بھی آپ نے جو انکار کیا اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جبریل نے آپ سے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارن. اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے 3 بار ما انا بقارن کیوں فرمایا، پہلی بار کا معنی یہ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، دوسری بار کا معنی یہ ہے کہ میں پڑھتا نہیں ہوں، تیسری بار کا معنی یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے. ابو الاسود نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا ہے کیف اقرا، جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، دوسری آیت کے لیے تفسیر بنتی ہے، یوں ہی حدیث کے بعض الفاظ دیگر حدیث کے بعض الفاظ کی تفسیر ہوا کرتے ہیں. ابو الاسود نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا ہے، وہاں پہ اسی معنی کی حدیث کو روایت کیا ہے. وہاں ما انا بقارن کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ کیف اقرا کے الفاظ ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے میں کیسے پڑھوں، آپ نے پڑھنے کا حکم تو دیا ہے لیکن کیا پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا تو میں کیسے پڑھوں، مطلب یہ تھا. اور سیرت ابن اسحاق میں عبید بن عمیر سے روایت ہے ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں، یہ 2 الگ الگ الفاظ الگ الگ روایتوں میں موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کیوں کیا. اور دلائل بہقی میں زہری نے مرسلن روایت کیا ہے کہ کیف اقرا، میں کیسے پڑھوں. یہ امام زہری سے بھی امام بہقی نے اپنے دلائل النبوت میں روایت کیا ہے کہ وہاں بھی کیف اقرا کے الفاظ ہیں. ان تمام روایات سے ان کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ما استفہامیہ ہے. ما استفہامیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک ما نافیہ ہوتا ہے انکار کے لیے آتا ہے، ایک ما استفہامیہ ہوتا ہے یعنی انفارمیٹیو ہوتا ہے، سوال کے لیے آتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سوالیہ انداز تھا، انکار کا انداز نہیں تھا. سوال کا مطلب میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں، آپ نے کچھ پڑھنے کے لیے کہا نہیں، کچھ مجھ سے کوئی بات نہیں کہی کہ یہ پڑھیے وہ پڑھیے، تو میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں. یہ استفہامیہ ما ہے جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور دیگر بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے. اور ترکیبی حوالے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنے سے انکار کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ پڑھنے کے لیے آپ نے بتایا نہیں تو میں کیا پڑھوں، اس لیے انکار تھا، اس لیے نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اگر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، کیسے پڑھوں، یہ تمام سوالات اس وقت ہو سکتے تھے جب آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہوتی، کوئی صحیفہ ہوتا، پھر اس صحیفے کو دکھا کر یہ کہا جاتا کہ آپ پڑھیے، تو حضور انکار کرتے تو یہ آپ کے نہ پڑھنے پر دلیل ہوتی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہاں ایک دوسری بات بھی عرض کر دیں، حضور کا نہ پڑھنا نہ لکھنا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھ لیتے تو غیر یہ کہتے کہ یہ تو پڑھے ہوئے لکھے ہوئے ہیں، کسی استاد سے انہوں نے کچھ پڑھا ہوگا، ان باتوں کو لکھ کر محفوظ کر لیا، لوگوں کے سامنے آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے. تو یہ بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی استاذ نہیں بنایا، اور نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا ہے، نبی خود معلم بن کے پیدا ہوتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. بالکل صحیح سند کی روایت ہے. حضور معلم بن کے، معلم کائنات بن کے جلوگر ہوئے ہیں، ساری کائنات میں علم بانٹنے والے بن کر جلوگر ہوئے ہیں. آپ معاذ اللہ کیسے جاہل ہو سکتے ہیں، آپ کیسے ان پڑھ ہو سکتے ہیں. رہا لکھنا پڑھنا نہ جاننا، یہ آپ کا معجزہ ہے. لکھنا پڑھنا ظاہری طور پہ نہ جانتے ہوئے بھی
वही की वो निकात आपने दुनिया के सामने पेश की कि दुनिया उसकी मिसाल लाने से कासिर है। यह आपका मोजिज़ा है। लोग इसको पैराया बदल कर, अंदाज बदल कर इसको तौहीन में बदलते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात तो ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना बिक़ारिन कहा, उसकी हमने वजाहत कर दी। आपके उम्मी होने की वजह ये फरमाया है, उलमा ने जो फरमाया है वो वजह भी समाअत फरमा ले, क्योंकि जो शख्स पढ़ा हुआ ना हो वो दूसरे के पढ़ने से पढ़ सकता है, और किसी की तालीम से पढ़ना उम्मियत के मुनाफी नहीं है। खुसूसन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायत दर्जे के फसीह व बलीग थे, यानी हुजूर इतने बड़े फसीह व बलीग थे, तो सिर्फ सुनी हुई बात सुन के दोहराना आपके लिए कोई बईद, कोई मुश्किल नहीं था। और उसके बाद एक और बात यह कही जाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए कि आपको मालूम ही नहीं था माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि आप नबी होने वाले हैं, आपको नबूवत मिलने वाली है। अचानक फरिश्ता जाहिर हुआ तो तब आपको पता चला, घबरा गए। इस अंदाज से बयान किया जाता है माज़अल्लाह, सरासर तौहीन पे मबनी, गुस्ताखी के मबनी अंदाज होता है। उसके मुताल्लिक से अर्ज़ है, हुजूर को बिल्कुल मालूम था कि आप नबी हैं। हुजूर तो दरकिनार जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हात के लिए भी जिसने देखा, उसने भी ये गवाही दी कि ये नबी हैं। चंद लम्हात जो आपके साथ रहे वो गवाही दे, कुछ दिन के लिए जिसने आपकी सोहबत इख्तियार की वो गवाही दे कि आप नबी हैं, तो हुजूर को खुद कैसे नहीं पता होगा कि आप नबी नहीं हैं। सीरत की किताबें उठा कर देखें, यह हमारा मौजू नहीं है, मुख्तसरन हम अर्ज़ करते हैं कि सीरत की किताबें उठा कर देखें। सीरत इब्न हिशाम से लेकर के अल्लामा इब्न कसीर की सीरत तक तमाम मोतबर सीरत की किताबों में ये वाक़यात दर्ज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल की थी। हज़रत अबू तालिब अपने साथ शाम के सफ़र पर आपको ले गए। हज़रत अबू तालिब के कारोबारी मामलात शाम से थे, तिजारत किया करते थे, आना जाना आपका था। तो अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर गए, और जब शाम पहुँचे वहाँ पे बुहैरा राहिब नामी एक राहिब ईसाई पादरी ने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अबू तालिब से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे भतीजे हैं। उसके बाद उसने कहा, ये गवाही दी कि ये खुदा की कसम ये रहमत आलम बनाकर भेजे गए हैं, तमाम दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का उसने इकरार किया, ऐलान किया कि नबी बनकर जलवागर होने वाले हैं। 40 साल बाद ये ऐलान नबूवत करेंगे, उसके बाद हिजरत करेंगे। तमाम वाक़यात का उसने इजहार किया। बुहैरा राहिब 12 साल की उम्र में हुजूर की पेशानी देखकर बता दे कि आप नबी हैं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी के आलम में शाम का सफ़र आपने दोबारा किया। हज़रत खतीजा के तिजारती मामलात के तहत आपने शाम का सफ़र किया। मैसरा हज़रत खतीजा का ग़ुलाम भी आपके साथ था। तो जब शाम में पहुँचे वहाँ पे नस्तूरा राहिब ने देखा, देखकर मैसरा को बुलाकर पूछा ये कौन शख्स हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। वो दरख्त बिल्कुल आप पर साया फगन था, झुका हुआ था। तो मैसरा ने कहा ये मोहम्मद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक से तारुफी कलिमात मैसरा ने कहा। उसके बाद नस्तूरा राहिब ने कहा ऐ शख्स, खुदा की कसम ये अल्लाह के नबी हैं, नबी के अलावा कोई इस दरख्त के नीचे बैठने वाला नहीं है। यह हमारी किताबों में बयान किया गया है, इस दरख्त के नीचे अल्लाह के आखिरी नबी आकर बैठेंगे। और मैंने देखा है आप लोगों को, जब आप चोटी पर चढ़ रहे थे, ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, तो कोई दरख्त, कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो इनके लिए सजदे में न गिरा हो। यानी जितने पत्थर उस पहाड़ पर थे, उस रास्ते में थे, जितने दरख्त थे, सब आपको सजदा कर रहे थे। मैसरा ने कहा मैंने इस मामले को पूरे सफ़र में मुलाहिजा किया है, पूरे सफ़र में मैंने देखा है। मैसरा को शजर, हजर, दरख्त और पत्थर सजदा करते हुए नजर आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या नबीउल्लाह कहते हुए नजर आए। और नस्तूरा राहिब उनको देखकर पहचान लेके नबी हैं और ख़ुद हुजूर को मालूम ना हो, ऐसा हो सकता है? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर तमाम सीरत की किताबों में बात मौजूद है
کہ آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت تھا، یعنی آپ کے پیٹھ مبارک کی رگیں اس انداز میں ابھری ہوئی تھیں، اس میں آپ کے نبی ہونے کا اظہار تھا، آپ نبی اور رسول ہیں۔ کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ مہر نبوت کیا ہے؟ بالکل آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ بچپن میں جب آپ جہاں سے گزرتے وہاں سے درخت اور پتھر آپ کے لیے جھک جایا کرتے تھے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ نبی ہیں؟ شام سے جب واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب واپس آ رہے تھے، حضرت خدیجہ بالا خانے پر تشریف فرما تھی۔ جب حضور تشریف لا رہے تھے، آپ کے سر پر بادل سایہ فغن تھے، آپ پر نہ دھوپ کا اثر ہوتا تھا نہ بارش کا اثر ہوتا تھا، بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، نیچے دوڑتی ہوئی آئیں، میسرہ سے پوچھیں یہ کون مبارک ہستی ہیں، ان کے سر پہ بادل سایہ کر رہے ہیں، دھوپ اور بارش کا اثر ان پہ نہیں ہوتا۔ میسرہ نے کہا کہ یہ معاملہ میں نے پورے سفر میں دیکھا ہے، پورے سفر بادل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، ان پر سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، درخت اور پتھر ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، چند لمحات کے لیے جو حضور کے ساتھ رہیں وہ نبی ہونے کا اقرار کریں۔ نستورہ راہب اور بحیرہ راہب حضور کے نبی ہونے کا اقرار کرے، بچپنے میں جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرے، اور خود نبی کو یہ معلوم نہ ہو کہ نبی آپ ہیں یا نہیں معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر دین میں جاہلانہ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو یہ کہے کہ نبی کو 40 سال بعد نبوت ملی تھی اور یہ نبوت ملنا آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، تو اس سے بڑھ کر جاہلانہ بات دین میں کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآنی آیات، سیرت کے واقعات، احادیث کے بے شمار دلائل اس بات پر ثبوت ہیں کہ حضور کو خود معلوم تھا کہ آپ نبی ہیں۔ اور ایک دو مثالیں ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ کے متعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، خذ الکتاب بقوہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی تھی۔ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے یحییٰ کو ہم نے بچپنے میں نبوت دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ قال انی عبد اللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ اپنی ماں کے گود میں رہ کر یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وجعلنی نبیا، ماں کی گود میں رہتے ہوئے عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں نبی ہونے کا، بچپنے میں یحییٰ اعلان کر رہے ہیں، خدا گواہی دے رہا ہے یحییٰ کو بچپنے میں نبوت ملی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر نبی بچپنے سے نبی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے ایک بات کہوں میں، انبیاء کرام ازل سے، یعنی جس وقت روحوں کو، تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، اس وقت سے ان کا نبی ہونا مقرر ہے، طے ہے۔ دو مقامات پر قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ایک سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو میثاق ہوا، جو عہد و پیمان ہوا کہ ہم جب آپ کو نبوت دے کر بھیجیں گے تو تم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھانا، اچھے طریقے سے نبھانا، یہ ان سے وعدہ لیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا ہے، ہم نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا، یعنی جب روحیں پیدا کی گئیں اسی وقت سے طے تھا کون نبی ہونے والا ہے، کون امتی ہونے والا ہے، اور کون نبی کس درجے کا ہونے والا ہے، یہ بھی وضاحت اسی وقت ہو گئی تھی۔ تو یہ کہنا کہ نبی 40 سال تک نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے ہیں، ان کو اچانک پتہ چل گیا، کوئی دھماکہ ہوا، کوئی کرشمہ ہوا، تب ان کو جا کر معلوم ہوا، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ یہ باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس کو قرآنی آیات سے کبھی سابقہ نہ پڑا ہو، قرآن اور سنت سے جس کا واسطہ نہ ہو، وہی شخص ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ ورنہ ایک عام طالب علم بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اور ان کو نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ان کی والدہ کو بتایا گیا تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی ہونے والا ہے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے،
تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہے، وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ خصلتیں ہوتی ہیں، بچپنے سے وہ تمام چیزیں جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں، بچپنے سے وہ تمام چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے، بہت پہلے آپ نبی تھے۔ اس کی اور وضاحت کے لیے ایک دلیل ہم پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام ترمذی نے اپنے سنن میں، اپنے جامع میں صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اس کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے وآدم بین الروح والجسد، آدم ابھی جسم اور روح کے کشمکش میں تھے، ابھی ان کی روح ان کے جسم میں آ کر ملی نہیں تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اسی معنی کی ایک روایت ہے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین۔ اس حدیث کے رجال میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اس حدیث کی سند کو دیکھ کر کے اس کے مفہوم ہی کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی سند کا صحیح نہ ہونا الگ بات ہے، اس حدیث کے مفہوم کا صحیح نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ تو سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کلام ہے، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، اس حدیث کے سند میں کلام ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں بھی اسی معنی کو بیان کیا گیا۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو یہ معنی غلط نہیں ہے۔ محدثین نے جگہ جگہ پر، علامہ ابن حجر عسقلانی نے، علامہ سخاوی نے، امام مزی نے بے شمار جگہوں پر اس بات کی صراحت کی ہے۔ ہر عالم جانتا ہے، یہ علم حدیث کا ہر عالم جانتا ہے، سند کا صحیح نہ ہونا الگ بات ہے کہ اس حدیث کے معنی کا صحیح نہ ہونا الگ بات ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اسی معنی کو دوسرے الفاظ کے ساتھ دیگر ائمہ نے نقل کیا ہے، جیسا کہ امام ترمذی کی ایک روایت ہم نے پیش کی ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے نبی تھے، آپ کے نبی ہونے کی اطلاع بھی آپ کو تھی، پیدائشی آپ کو یہ اطلاع تھی کہ آپ نبی ہیں۔ اور آپ فرشتوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے جبکہ یہاں تو وحی لائی گئی؟ وہ گھبرانے کی وجہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد اپنے اندر گھبراہٹ محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی قاضی عیاض نے روایت کیا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس کو روایت کیا ہے کہ اس گھبرانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ آپ کے لیے کوئی وحی اجنبی چیز تھی، فرشتے آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی آپ پر ایک ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ ایک تو وحی کا رعب و دبدبہ تھا، ایک تو وحی کا اثر تھا، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ آپ پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کے وجہ سے آپ کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ اب مجھ پر وہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کوئی کمی رہ جائے۔ اس وجہ سے آپ کے اندر وقتی طور پہ گھبراہٹ ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ ہوا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھ کر نہیں گھبرائے تھے۔ حضرت جبریل کو تو آپ نے بچپنے میں دیکھا، یہاں تو صرف آپ وحی لے کر آئے، چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے اور واپس ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپنے میں اتنا بڑا معاملہ پیش آیا جب آپ نے نہیں گھبرایا تھا کہ آپ کا شک صدر کا معاملہ ہوا تھا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو غسل دیا گیا۔ تو یہ تمام وہ حقائق ہیں جس کو ہر مسلمان جانتا ہے، اور تمام ائمہ نے، سیرت نگاروں نے ان باتوں کو واضح انداز میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ان احادیث کو پیش کر کے اس کو افسانوی رنگ میں ڈھالنا، اس کے ذریعے سے حضور کی بیعت بھی کرنا، توہین آمیز جملے کہنا، یہ انتہائی بدترین توہین ہے، اور یہ کوئی مومن سے ایسی امید نہیں کی جا سکتی۔
صحابہ کرام کا پوری زندگی بھر کا عمل یہی رہا ہے کہ صحابہ کرام حد درجہ حضور کا ادب کیا کرتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ حضور کی ادب اور تعظیم کے متعلق سے یہ احکامات آئے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے حضور کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی خوب تعظیم کرے۔ اہل علم جانتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ یہ باب تفعیل سے آئے ہیں، بے حد تعظیم و تکریم کے لیے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، تو خود پروردگار کا حکم ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنے نبی کی بے انتہا تعظیم کریں، بے انتہا ادب و احترام کریں۔ صحابہ کا پوری زندگی کا معمول یہی تھا، حضور کا ادب کیا کرتے، حضور کا احترام کیا کرتے۔ آج ہمارے سامنے وہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے معاذاللہ حضور کی شان میں بے ادبی کیا کرتے ہیں، توہین آمیز انداز اختیار کرتے ہیں، گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ کسی مومن کا ہرگز شیوا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ادب اختیار کرتے تھے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بے اختیاری میں ایک صحابی سے آواز بلند ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ ادب کا اتنا معاملہ، اس قدر حکم اللہ تعالیٰ نے حضور کے ادب کا ہمیں دیا ہے۔ بے شمار آیات، بے شمار حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہر آیت، ہر حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ حضور کا ادب عین ایمان ہے، حضور کا احترام یہ ایمان کی جان ہے۔ اگر کوئی اس ادب و احترام کے دامن کو چھوڑ دے تو پھر وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ پیغام ہے ان حدیث میں، ان روایات میں، کہ ہم حدیث کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس انداز سے اس کا مفہوم نہ بگاڑ دیں جس طرح سے یہودی اور عیسائیوں نے اللہ کی وحی کی صورت بگاڑ دی تھی، اس کا کچھ کا مفہوم کچھ بدل دیا تھا۔ یہ انداز اختیار نہ کریں۔ یہ بالکل یہودیوں عیسائیوں کا انداز ہے کہ حدیث اور قرآن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے اس کا کچھ اور رنگ دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ انتہائی قابل مذمت بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حد درجہ ادب کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے شان کو ہر جگہ ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو صحیح معنوں میں امت تک پہنچانے اور دین کی صحیح سمجھ کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔